نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور یہ جو تسبیح میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جو کریں گے اس کا انداز کچھ یوں ہے کہ اگر آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اور اپنا آسمان کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو ہے اس عمل کے ماتحت جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں ان کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے ہیں اور 4 ہی سردار موکلات اور 4 ہی نیک جنات، تو یہ آپ کی جو ان سے ہے اللہ کے حکم سے معاونت کے لیے آئیں گے، اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کو رزق اور دولت اور شہرت کے حوالے سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے وہ اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اب یہاں پر جو ان سے ہے آسمان کی طرف منہ جو کرنا ہے وہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ ذہن میں یہ بات آپ کی ہونی چاہیے کہ جب اللہ پاک نے ابلیس کو وقت دیا، مہلت دی، تو اس نے اجازت مانگی کہ میں جو ان سے تیرے بندے پر ہر طریقے کے ساتھ اپنا جو ہے شیطانیت کا وار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سے میں اتنا اس کو گناہوں میں لبریز کر دوں گا، لپٹ جائے گا تیرا بندہ گناہوں میں یا تیری بندی، کہ تو جو ہے وہ کوئی راستہ باقی بچے گا نہیں کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے میرے بندے پر حملہ کرنا ہے اور اس کو گناہوں کی طرف لے کے آئے گا، تیرا یہی کہنا ہے، لیکن تو نے زمین اور آسمان کا ذکر نہیں کیا۔ جب میرا بندہ پیشانی جو ہے سر سجدے میں رکھ کر مجھ سے مانگے گا یا آسمان کی طرف منہ کر کے مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور جو اس کی دعا ہوگی، التجا ہوگی، اس کو بھی میں جو ہے درجہ قبولیت عطا کروں گا۔ تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے اس لیے ہے کہ جب آپ اللہ تبارک، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب ہر دروازہ بند ہو جائے، لاچار ہو جائے ہر طرف سے، اور اسے مشکلات در مشکلات، یعنی کہ ایک مشکل سے نکلا دوسری مشکل میں داخل ہو گیا، ایک پریشانی سے نکلا دوسری پریشانی میں داخل ہو گیا، تو غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ جیسے مسائل اس کی زندگی میں اس کو گھیر چکے ہیں، زوال اس کی زندگی کا مقدر بن چکا ہے، عروج اس پر آ نہیں رہا اولاد اور گھر کے حوالے سے، تو فرمایا کرتے تھے کہ صرف اور صرف بندہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے یہ الفاظ بولے اور پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو یہ عمل کیا جائے اور صبح اس کی زندگی چمکنا شروع نہ ہو جائے، اس کی زندگی بدلنا شروع نہ ہو جائے۔ یقین مانیے آپ یہ عمل اپنی زندگی کے معمول میں لے آئیے، آپ کی زندگی سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت، تنگدستی یہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، ٹینشنیں، پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی دشمن ہے، وہ جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی اثرات کے ذریعے، بندش کے ذریعے آپ کو تنگ کرتا ہے اور مسلسل آپ کو پریشان کرتا ہے، یقین مانیے یہ ایسا آسمانی فرشتوں کی طاقت کا عمل ہے کہ ایک تو دست غیب کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، وہ آپ کی پوری ہوگی۔ کوئی بھی آپ کے مسائل درپیش چل رہے ہیں، ان مسائل کا حل آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ تبدیلی اور بدلاؤ ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور خصوصی اجازت کے لیے آپ جو ان سے ہے وہ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، تاکہ جو بھی ہم جمعۃ المبارک کی خاص دعا ہوتی ہے اس دعا میں جو ہے وہ آپ کو ضرور شامل کیا جائے۔ کوئی مسئلہ مسائل درپیش آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو جمعرات کی رات حلقہ ذکر ہوتا ہے، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے، تو اگر آپ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی جو تھے وہ تشریف لائے اور اپنے معمول کے مطابق ان کی نماز با جماعت رہ گئی،
تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے نماز پڑھنا شروع کی، اور جب نماز انہوں نے مکمل کی تو مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنا سر اوپر کی طرف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کر دی، اور دعا مانگنے سے پہلے انہوں نے ان الفاظ کو پڑھا اور دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پھر ان الفاظ کو دہرایا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ، یہ میرا جو غلام ہے، یہ میرا جو صحابی ہے، اس نے یہ جو الفاظ ادا کر کے دعا مانگی ہے، ان الفاظ کو ادا کر کے دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا ہے۔ اگر دعا کو فوراً قبول کروانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ ان الفاظ کو یاد کر لو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نے جو بتایا اس کی وجہ سے ہم نے جب بھی ہمیں کوئی زندگی میں درپیش مسائل ہوتے تو ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تو اللہ پاک ہماری حاجت کو فوراً پورا فرما دیتا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حاجات کو پورا کروائیں، اکثر لوگوں کا گلہ اور شکوہ یہ رہتا ہے کہ جی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میں آج آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو دعا میں عمل بتانے جا رہا ہوں کہ دعا میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں دعا میں ان الفاظ کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بزرگوں کے مشاہدات اور مجربات سے جو یقیناً آپ تک جو معلومات پہنچا رہے ہیں، یہ الحمدللہ اس سے ہم بھی اور بہت سارے کثیر تعداد میں جو لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں ان کے طریقہ کار کے مطابق اور جو مجربات اور مشاہدات سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ تعداد آپ کو بتائی جائے گی، جس سے آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ آپ زندگی کے اندر تنگدستی کا سامنا کر رہے ہیں، غربت کا سامنا کر رہے ہیں، فقر و فاقہ کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی بھی درپیش مسائل ہیں، آپ نے اس دعا جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگیں، یا ظہر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگیں، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب یا عشاء کی بعد، یا تہجد کے بعد، یا اشراق چاشت توابین کے بعد، جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں جی ہماری دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، نہ جانے ہماری زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ اس دعا کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس عمل کو اپنے زندگی میں آپ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو یہ الفاظ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے اور باعث شفاعت بھی بنیں گے، اور آپ کی زندگی سے جادو، جنات، اسیب، سایہ سار، شیطانی اثرات نکل جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ ان الفاظ کو پڑھنا شروع کریں گے تو ان الفاظ کے ماتحت جو روحانی طاقتیں ہیں جو آپ کے تعاون اور مدد کے لیے آئیں گی، وہ سب سے پہلے آپ کے ارد گرد نحوست کو ختم کریں گی، سب سے پہلے آپ کے ارد گرد شیطانی طاقتوں کو ختم کریں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد جو ان سے پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ، تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، نماز کے علاوہ کسی محفل میں، حلقہ ذکر میں، کہیں بھی آپ جب بھی دعا مانگیں تو آپ نے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھانے ہیں تو اپنے معمول کے مطابق آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھ یوں بلند کر لینے ہیں اور اپنا سر اوپر آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام 1 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام 2 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو 33 ٹائم 33 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے یقین کے ساتھ آپ زندگی کا جو سفر ہے وہ شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی زندگی کے اندر درپیش مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اس کو آپ چند دن عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معمول میں جب یہ عمل آ جائے گا تو آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے، اور آپ کو اس کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔